عزیزان گرامی دیکھیے، جو واقعی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، واقعی میں جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے نام کو بلند اور اللہ رب العزت اس کے نام کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس کے نام کو چاہیں دنیا والے کتنا بھی مٹانا چاہیں، لیکن اس کے نام کو مٹا نہیں سکتے۔ اور واقعی میں جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت، اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرتا ہے، تو اس کا نام بلند ہو جاتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے دنیا میں بھی، اور اس کو کامیابی حاصل ہوگی آخرت میں بھی۔ اس کا نام مٹتا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا سے جانے کو چلا جائے، لیکن اس کے نام کو پروردگار عالم مٹنے نہیں دیتا۔ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو میرے عزیزوں دیکھو، واقعی میں انہوں نے آقا علیہ السلام سے سچا پیار اور آقا علیہ السلام سے سچی محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے کہ میرے عزیزوں، ہمارے آقا علیہ السلام کی کل زندگی 63 سال کی، یعنی ظاہری زندگی ہمارے آقا علیہ السلام نے 63 سال کی پائی، اور آقا علیہ السلام نے 53 سال کی زندگی مکے میں گزاری، اور 10 سال کی زندگی آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری۔ آقا علیہ السلام مکے میں ہیں، اب مکے کے لوگ کچھ ظلم بھی کرتے، عزیزان گرامی، اس میں کچھ ایسے بھی تھے تو جو ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے، کچھ ایسے بھی تھے جو ہمارے آقا علیہ السلام کو پریشان کرتے۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام کے اوپر کوئی اوجھڑی ڈالتا، آقا علیہ السلام کے اوپر کوئی کوڑا ڈالتا، آقا علیہ السلام کے اوپر کوئی پتھر مارتا، لیکن اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ السلام کبھی انہیں بد دعا نہیں دیتے، ہمارے آقا علیہ السلام کبھی انہیں برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو برا اور بھلا نہیں کہا۔ دیکھو، ہمارے آقا جب بھی اپنی امتیوں کو دعائیں دیتے تو اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے امتیوں کو دعائیں دیتے، کبھی آپ نے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ اللہ اکبر، اتنے ظلم کیے ہمارے آقا پر، ہمارے آقا علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام خاموش رہتے، ہمارے آقا علیہ السلام کچھ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، گستاخ آنے کے بعد میں جس کے اندر ابو جہل بھی ہے، جس کے اندر ابو لہب بھی ہے، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے گستاخ آنے کے بعد میں آقا علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے، ہمارے آقا علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام بیٹھ کر کے آرام سے سن رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے لوٹ کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے سوچا کہ انہیں ایسے کچھ نہیں ہونے والا، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو گالیاں دینے شروع کر دی، آقا علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دیں، پھر بھی میرے آقا علیہ السلام خاموشی سے سن رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، پھر انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے انہیں برا بھلا کہا، پھر بھی یہ خاموش رہے، اب ہم نے ان کو گالیاں دی ہیں، پھر بھی یہ خاموش ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو میرے عزیزوں، ان گستاخوں نے آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر برسانے شروع کر دیے، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ اکبر، میرے نبی کریم خاموش ہیں، نبی کریم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی پتھر برسائے گئے تو ایک پتھر ایسا آیا جو آقا علیہ السلام کی پیشانی پر آ کر
کے لگا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ لگا تو خون کا فوارہ بہنا شروع ہو گیا، خون کا فوارہ بہنا شروع ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی خون نکلا تو آسمان بھی چیخنے لگا، زمین بھی چیخنے لگی، آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی چیخنے لگے۔ آسمان کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے رب قدیر تو حکم کر تاکہ میں ان کو ہلاک و برباد کر دوں، تاکہ میں ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دوں۔ زمین عرض کرتی ہے رب قدیر تو حکم کر تاکہ میں پھٹوں، اور پھٹنے کے بعد ان کو اپنے اندر لے لوں اور ان کا پیس کے مسالہ بنا دوں۔ آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی عرض کرتے ہیں اے رب قدیر تو حکم کر تاکہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آسمان و زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے محبوب کو برا بھلا کہا گیا، میرا محبوب خاموش رہا، میرے محبوب کو گالیاں دی گئیں، پھر بھی میرا محبوب خاموش رہا۔ اب میرے محبوب کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، پھر بھی میرا محبوب خاموش ہے۔ تو آسمان اور زمین، آسمان میں رہنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں رب قدیر جب تجھے معلوم ہے تو کچھ کر کیوں نہیں رہا ہے؟ مولا ان کو ہلاک و برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آسمان و زمین سن لو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے محبوب کے لبہائے مبارک ہلنے کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے محبوب کے لبہائے مبارک ہلنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارے کب میرا محبوب اپنے لبوں کو کھولے اور میں ان کو ہلاک و برباد کر دوں۔ اللہ اکبر، اب میرے مصطفیٰ کریم کے اوپر اللہ اکبر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو آسمان بھی خوش ہو گیا، زمین بھی خوش ہو گئی، آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی خوش ہو گئے۔ اب اللہ کے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اب اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ لیکن میرے مسلمانوں، قربان جاؤ مصطفیٰ کی زندگی پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کی محبت پر۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اکبر، اتنی پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے منہ سے الفاظ نکالے تو اللہ اکبر ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب قدیر یہ میری قوم ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اے رب قدیر اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما تاکہ مجھے پہچان لے۔ اے رب قدیر میرے ہاتھ اٹھے ہیں تو ان کو بد دعا دینے کے لیے نہیں، اے رب قدیر میں نے مانا کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، میں خاموش رہا، انہوں نے مجھے گالیاں دی پھر بھی میں خاموش رہا، اب یہ پتھروں سے مار رہے ہیں پھر بھی میں خاموش ہوں۔ اے رب قدیر مانتا ہوں یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں لیکن جیسے بھی ہیں ہے تو میرے امتی، اے رب قدیر میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، تو بھی ان سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما۔ تو میرے عزیزو دیکھو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اتنی پریشان نہیں ہونے کے باوجود، اللہ اکبر، اتنے ظلم کیے گئے مصطفیٰ کریم پر، پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو ان کو بد دعا نہیں دی بلکہ ان کو دعا دی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو کبھی بد دعا نہیں دیتے بلکہ اپنے امتیوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ گالی سن سن کر بھی دعا دیتے ہیں، گالی سن سن کر بھی دعا دیتے ہیں، ارے دشمن بھی آ جائے تو سینے سے لگا لیتے ہیں۔